آپ سب کو مبارک ہو. مبارکباد چرچ کے 22 سال پورے ہونے پر نہیں بلکہ 7 ماہ اور 20 دنوں میں مکاشفہ کی کتاب کے پورے ہونے پر. اور یہ ایک بہت بڑی بات. ٹھیک ہے، یہ مکاشفہ پر آپ کا آخری پیغام ہوگا اور ہم مکاشفہ کی کتاب کے آخری الفاظوں کو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں تحقیق کروں گا اور میں نے کچھ مشہور لوگوں کے آخری الفاظ کا سراغ لگایا. تو اب میں یہ الفاظ کہنے جا رہا ہوں، اور اگر آپ جانتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ مرنے سے پہلے یہ آخری الفاظ کس نے کہے ہوں گے. پہلا، کل طلوع آفتاب کے وقت میں اب یہاں نہیں رہوں گا. ناسٹروڈامس. اسے یہ حق ملا کیا نہیں؟ میں نے خدا اور بنی نوع انسان کو ناراض کیا ہے کیونکہ میرا کام اس معیار تک نہیں پہنچا جس میں لیونارڈو ڈوینچی کو ہونا چاہیے تھا. میرا اندازہ ہے کہ مونا لیزا کافی اچھی نہیں تھی. پسٹل پیٹ ایک مہان باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا. اس سے پہلے کہ وہ کھیل شروع کرے وہ گر گیا اور مر گیا. آخری الفاظ ان احمقوں کے لیے ہیں جنہوں نے نہیں کہا. کارل مارکس. براہ کرم ایک آخری ڈرنک کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جیک ڈینیل. جوم جوم کر مجھے گھر لے جانے کے لیے آگے آؤ. ہیریٹ ٹب مین مرنے سے پہلے ایک نابود پسند تھی. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات 71 سال کے ایک شخص نے باغ میں اپنی بیوی سے کہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ اپنے سینے سے چمٹ جائے اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی ہو اور مر گیا. آرتھر کونل ڈوئل جس نے شرلاک ہومز لکھا. اور اگر آپ اپنے آخری الفاظ کا سوچتے ہیں تو یہ کیا ہوں گے؟ میرے والد 83 سال کے ہوں گے. وہ بہت صحت مند ہیں، لیکن جب بھی میں اپنے والد کے ساتھ فون پر بات کرتا ہوں تو آخری بات میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے آخری الفاظ ہو سکتے ہیں. میرے والد کے آخری الفاظ اہم نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنے کردار کے بارے میں بہت کچھ ظاہر کرتے ہیں. وہ ہماری ترجیحات کے بارے میں بہت کچھ ظاہر کرتے ہیں. جو حوالے آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ نہ صرف مکاشفہ کی کتاب میں بلکہ مجموعی طور پر بائبل کے آخری الفاظ ہیں. صحیفوں کے الہامی لیکن خاص طور پر آخری الفاظ وہ الفاظ ہیں جو یسوع چاہتا ہے کہ ہم یاد رکھیں اور یہ الفاظ ہمارے ذہنوں میں پھنس جائیں اور اس کے واپس آنے سے پہلے تک ہم کیسے جیتے ہیں. تو آئیے ان آخری الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں. اور یہ آج آخری بار ہے کہ جب آپ کسی کو یہ کہتے سنیں گے کہ اس گرجا گھر میں لمبے عرصے تک مکاشفہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا گیا. اگرچہ یہ بہت اچھا سلسلہ رہا. مکاشفہ 22 باب 6 آیت میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. چنانچہ خدا نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے. اب یوحنا فرشتے کے اشارے سے کیوں کہے گا؟ یہ الفاظ قابل بھروسہ اور سچے ہیں. وہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مکاشفہ میں بائبل کے کچھ آخری الفاظ ہیں؟ اگر آپ مکاشفہ پہلی اور دوسری آیت کے شروع میں واپس جائیں آپ جانیں گے کہ کلام ہمیں کیا بتاتا ہے. یوحنا بھی یہی کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ان الفاظ کی گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا یہ الفاظ قابل اعتماد اور سچے ہیں. تو کیوں مکاشفہ یوحنا سے شروع ہوتا ہے کہ مجھ پر اعتماد کرو، میں نے یہ دیکھا، اور آخر میں وہ کہتا ہے یہ الفاظ قابل اعتماد اور سچے ہیں. وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو کہتی ہے حیوان کا نشان مت لو، آپ کو یسوع کے راستے پر چلنا ہے، اور یسوع صلیب پر مرا. اس لیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ لٹا دیں. اس لیے یوحنا اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ہم جان لیں کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے جو اس نے کسی اور سے سنی ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے جو اس نے دیکھا. اس نے یہ سنا اور وہ گواہی دیتا ہے جیسے قانون کی عدالت میں 7ویں آیت یہ کہتی ہے، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں.
مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اب ایک طریقہ جس سے ہم کسی ایسی چیز کو جانتے ہیں جو اس حوالہ میں اہم ہے وہ یہ ہے، اگر اسے بار بار دہرایا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہم ان آخری آیات کو بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وقت قریب ہے، یسوع کے آنے کا وقت قریب ہے، وہ جلد آ رہا ہے۔ اب جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں نے اچھی طرح سوچا کہ بائبل کیسے شروع ہوتی ہے۔ بائبل کے شروع میں یہ جملہ کس کو یاد ہے جو پیدائش 1 میں بار بار دہرایا گیا ہے؟ تو بائبل شروع ہوتی ہے جب خدا سب کچھ پیدا کرتا ہے، یہ اچھا ہوا، یہ اچھا ہوا، یہ اچھا ہوا، اور پھر باقی سب کچھ کس طرح گڑبڑ ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں وہ چلا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا میں جلد آ رہا ہوں، وقت قریب ہے۔ یہ مجموعی طور پر بائبل کی کہانی ہے کہ خدا نے ہمیں رشتے میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن یسوع جلد آنے والا ہے۔ آیت 8 یہ کہتی ہے، میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کی کتابوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ اگر آپ کو یاد ہے تو کچھ ہفتے پہلے بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ مکاشوہ کے 19 باب میں یوحنا فرشتے کی عبادت کرنے کے لیے نیچے گرتا ہے اور فرشتہ نے کہا، نہیں، میری عبادت نہیں بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو۔ تو پھر 3 ابواب کے بعد یہ دوبارہ کیوں ہوتا ہے؟ میں 2 امکانات کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ یا تو یوحنا بھول گیا، جو ممکن ہے، میرا مطلب ہے کہ اس نے آخری وقت کی یہ انکشافات اور فرشتہ میں خدا کے گرد اور فیصلے کو دیکھا۔ شاید وہ بھول گیا جیسے ہم چیزوں کو بھول سکتے ہیں، اور وہ اس پیغام سے اتنا مغلوب ہوا کہ وہ دوبارہ فرشتے کی پرستش کرنے کے لیے گر پڑا۔ یہ ایک امکان ہے، یا ممکنہ طور پر یوحنا ہمیں یاد دلانے کے لیے کہانی کو آخر میں رکھ رہا ہے کہ مکاشوہ کی کتاب واقعی اس کے بارے میں ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کتاب اس کے بارے میں ہے کہ حیوان کی عبادت نہ کرو، مخالف مسیح کی عبادت نہ کرو، کسی زمینی حکمران کی عبادت نہ کرو، حقیقت میں کسی ایسی چیز کی پرستش نہ کرو، بلکہ صرف خدا ہی کی عبادت کرو۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ مکاشوہ کی یہ کتاب ایک مکمل دائرہ میں آتی ہے۔ یہ واقعی یسوع کی ذاتی شناخت اور صرف یسوع ہی کی عبادت کرنے کی دعوت کے ساتھ عروج پر ہے۔ آیت 10 کو دیکھیں، پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آپ دوبارہ نوٹس کر سکتے ہیں کہ وقت جلد آ رہا ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اب کتاب کے اس مقام پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1 منٹ انتظار کریں، یوحنا نے یہ الفاظ 2000 سال پہلے لکھے تھے۔ اگر 2000 سال ہو چکے ہیں تو یسوع کس معنی میں جلد آ رہا؟ یہ ممکن ہے کہ خدا ہم سے مختلف ٹائم سکیل پر کام کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ حقیقی زندگی میں ہمیں یہ حق ملتا ہے کہ اگر میں اپنے گھر والوں یا اپنی بیوی سے کہوں میں جلد آ رہا ہوں، ہم ایک خاندانی تقریب میں جا رہے ہیں جس کا وقت قریب ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ چند منٹوں کی بات ہے، اور اگر میں اس دیے ہوئے وقت سے لیٹ ہو گیا تو میں مشکل میں پڑ سکتا ہوں۔ میں ایک طویل عرصہ سے مر گیا ہوں، اور اگر آپ ساحل پر دوبارہ کبھی نہیں دیکھیں گے تو آپ کو اس سٹیج سے پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ میں واضح طور پر مذاق کر رہا ہوں کہ ہم مختلف ٹائم سکیل پر کام کرتے ہیں۔ بائبل مقدس یسوع، پالوس اور پطرس جیسے رہنماؤں سے بری ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ یسوع جلد آنے والا۔ تو مثال کے طور پر مجھے یہ حوالہ جات رومیو 12 باب اور اس کی 13 آیت میں ملے۔ پالوس کہتا ہے کہ رات بہت گزر گئی ہے، دن قریب ہے۔ پالوس نے کہا کہ دن قریب ہے۔ پالوس لکھتا ہے کہ تمام چیزوں کا خاتمہ قریب ہے، یہاں تک کہ یسوع نے مرکز باب 1 میں کہا خدا کی بادشاہی قریب ہے۔ تو 2000 سال ہو چکے ہیں۔ کیا پطرس، پالوس اور یسوع نے جلد آنے کے بارے میں غلط کہا؟ یہ سب عام اعتراضات میں سے ایک ہے جو میں نے غیر مسیحی لوگوں، مہلکوں
اور سابق مسیحیوں سے سنے ہیں۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، یہاں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک تناؤ ہے۔ مجھے یہ بتانے دو کہ حوالہ جات میں ایک عقل موجود ہے کہ یسوع جلد ہی آنے والا ہے، لیکن ایک اساس یہ بھی ہے کہ یسوع ہو سکتا ہے کہ کل ہی آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں سال بعد، یا ممکنہ طور پر 1000 سال سے بھی زیادہ۔ تو پرانے عہد نامہ میں واپس جائیں۔ پرانے عہد نامہ میں یہودی اس اساس کے تحت رہتے تھے کہ خداوند کا دن قریب تھا، یا یہ سینکڑوں سال بعد ہو سکتا ہے۔ ہم وارث دیکھیں، اگر ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ یسوع کل آنے والا ہے، اور ہم وارث بھی ہیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی جلدی کا احساس نہیں ہے، تو یہ سینکڑوں یا ہزاروں سال ہونے والے ہیں۔ یہاں تک کہ بائبل کی کچھ تعلیمات اس کی عکاسی کرتی ہے، لہذا متی 25 باب میں آپ کو وہاں کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یسوع ایک مالک کی کہانی بیان کرتا ہے جو ایک طویل سفر پر چلا جاتا ہے اور اپنے نوکروں کو با اختیار چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع کی کچھ تعلیمات بھی یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کے لیے غائب ہونے والا ہے۔ یسوع نے جو مثالیں دیں، ان میں سے بہت سی ایسی تھیں جیسے کھیت میں پودے لگانا جس میں وقت لگتا ہے۔ چنانچہ بائبل ان ثبوتوں سے بری ہوئی ہے کہ خداوند کا دن قریب ہے۔ یہ کسی بھی لمحے یا یہ سینکڑوں سال بعد بھی ہو سکتا ہے کہ یسوع واپس آئے گا۔ اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس میں تناؤ ہے کہ ہمیں یسوع کی واپسی کے بارے میں کس طرح سوچنا چاہیے۔ اب اگر ہم سوچتے ہیں کہ خدا کا دن قریب ہے تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسے ہم کسی چیز کو مائکرو ویو میں رکھتے ہیں اور یہ کچھ وقت لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہ جب ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس فوری طور پر یہ احساس ہے کہ ایمیزون کے ساتھ سب کچھ تیزی سے ہو سکتا ہے، جب آپ چاہیں، جسے آپ چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں، آپ اسے اگلے ہی دن، یا اگر یہ کافی نہیں تو ڈرون پر۔ یہ جلد ہونے کے احساس کو تشکیل دیتا ہے، لیکن بائبل ایسا نہیں بیان کرتی۔ اگر آپ خدا کے نقطہ نظر سے دیکھیں، آپ تخلیق کی طرف واپس جائیں، اسرائیل کے ساتھ اس کا کام، یسوع کی آمد، کلیسیا کی تعمیر، روح القدس کا بھیجنا۔ اگر آپ تاریخ کے نقطہ نظر پر نظر ڈالیں تو یسوع جلد آ رہا ہے۔ ہمیں صرف اس بات کو تبدیل کرنا ہے کہ ہم اس بات کو کیسے سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہاں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں اس تناؤ میں رہنے کے لیے بلایا گیا ہے کہ خداوند کا دن قریب ہے۔ یسوع فوری طور پر واپس آ سکتا ہے، یا سینکڑوں سالوں تک نہیں۔ اب یسوع واپس کیوں نہیں آتا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ حوالہ جات یہ کہتے ہیں کہ خدا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو توبہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دے رہا ہے۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ یسوع اپنے کامل وقت پر کب واپس آنے والا ہے، لیکن وہ لوگوں کو ایک موقع دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور کسی دن مزید موقع نہیں ملے گا۔ اب آیت 13 کے لحاظ سے اس کتاب کے عروج کی طرف، جہاں یسوع کی شناخت مکمل دائرے میں آتی ہے، آیت 13 کو میرے ساتھ احتیاط سے ٹریک کریں، کیونکہ یہ ایک طاقتور آیت ہے، اور اس میں کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے، میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ اب اگر آپ مکاشفہ 18 پر واپس جائیں تو اس کتاب کے آغاز میں خدا باپ کہتا ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ یہ مکاشفہ 18 ہے۔ آپ مکاشفہ 117 میں جاتے ہیں، یسوع کہتا ہے، میں اول اور آخر ہوں۔ مکاشفہ 21 کی طرف خدا باپ کہتا ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں، ابتدا اور آخر ہوں۔ اور پھر آج ہماری اس آیت میں مسیح کیا کہتا ہے؟ وہ ان سب کو یکجا کرتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ یوحنا اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ یہ بات ہمارے لیے ناقابل تردید ہے کہ یسوع ہر طرح سے مکمل طور پر خدا ہے۔ یسوع عہد نامہ قدیم کا خدا ہے جو انسانی جسم پر اترا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ آپ کا شکریہ۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں بہت سارے ایماندار لوگ ہیں، اور اس پوری کتاب میں آپ یسوع کی شناخت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں۔
ہم آخرکار اس کتاب کے آخر میں پورے دائرہ میں آتے ہیں اور یسوع یہاں کہتے ہیں میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں آدھا خدا نہیں ہوں، میں الفا اومیگا ابتدا اور آخر ہوں۔ یسوع خدا ہے ہر طرح سے، اور حقیقت میں جب سے یوحنا نے مکاشفہ لکھا ہے یہ اس طرح ہے جو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جب 20 باب میں تھامس کہتا ہے میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں اور اپنے ہاتھوں سے یسوع کے زخموں کو چھو نہ سکوں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے میرا خدا اور میرا خدا۔ اب یوحنا کے نقطہ نظر کے مطابق ہم مکاشفہ کے اختتام پر پہنچتے ہیں اور یسوع نے اپنے لیے یہ اعلان کیا کہ وہ خدا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یسایہ 6 باب کا یہ حوالہ سنیں۔ یہ پرانے عہد نامہ میں یہوہ ہے، میں اول اور آخر ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ یسایہ 6 باب ہے، اور یہاں یہ یسوع ہی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ یسوع کون تھا، اور یہ کتاب خدا باپ کے لبوں پر سب کچھ کہہ کر ختم ہوتی ہے اور اب یسوع کے لبوں پر ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اس طرح یہ کتاب یسوع کے بارے میں ختم ہوتی ہے۔ اب جب میں اسے برسوں سے پڑھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ میں نے اسے کیسے چھوڑ دیا، کہ یسوع کہتا ہے کہ وہ الفا اور اومیگا، ابتدا اور آخر ہے۔ میں نے سوچا کہ اول اور آخر، ابتدا اور آخر کہنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک ہی چیز کو 2 بار مختلف طریقوں سے کہا۔ میں نے سوچا کہ یہ حوالہ جات یہی کہہ رہے ہیں، لیکن پاسٹر ڈین نے کچھ ہفتے پہلے مجھے پکڑ لیا کہ اس نقطہ نظر کو مت چھوڑیں جب یہ پہلی تاریخ کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اول اور آخر۔ اگر آپ یونانی میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب صرف تاریخ ہی نہیں ہے، تو ابتدا کا مطلب ہے وہ ذریعہ جس سے باقی سب آتا ہے۔ جب یسوع کہتا ہے کہ وہ ابتدا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اول ہے، لیکن وہ اس کے بعد آنے والی ہر چیز کا نمونہ ہے، آنے والی ہر چیز کا نمونہ ہے۔ یونانی میں یہ ایک نمونہ کی طرح ہے کہ جس طرح دوسرے تمام لوگوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ جب یسوع شروع میں کہتا ہے ہاں وہ تاریخ کے لحاظ سے اول ہے لیکن وہ ماخذ بھی ہے، لہذا ایک دریا کی طرح جس میں سے ہر چیز بہتی ہے، لیکن جب یہ آخر کہتا ہے تو اس کا مطلب صرف تاریخ کے لحاظ سے اختتام نہیں، جیسا کہ ایک پینسل کا اختتام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا اختتام سکہ یا ریزر نہیں۔ آپ ابھی بھی جسمانی لحاظ سے سوچ رہے ہیں۔ پینسل کا اختتام ہے لکھنا، کیونکہ اختتام کا مطلب کسی چیز کا مقصد ہے، کسی چیز کا مقصد۔ کلیسیا کا اختتام کیا ہے؟ کلیسیا کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا اختتام کیا ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ جب یسوع کہتا ہے کہ وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ ذریعہ ہوں جہاں سے ہر چیز آتی ہے، اور میں وہ مقصد ہوں جس کی طرف سے سب کچھ جاتا ہے۔ تو شادی کا مقصد کیا ہے؟ ہم یسوع کے نمونہ کو دیکھتے ہیں۔ کام کا مقصد کیا ہے؟ ہم یسوع کے نمونہ کو دیکھتے ہیں۔ کلیسیا کا مقصد کیا ہے؟ ہم یسوع کے نمونے کو دیکھتے ہیں۔ کچھ طریقوں سے یہ ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ خدا نے سب کچھ شروع کیا اور ہماری زندگیاں اس کے حوالے ہے، نہ کہ ہمارے بارے میں۔ تو محسوس کریں گے کہ یسوع الفا اور اومیگا ہے، اول اور آخر ہے، اور وہی ہم سب کی تاریخ کا ذریعہ۔ وہ انسانی جسم میں خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی پیروی کریں۔ آیت 8 یہ کہتی ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس دنیا کے شہر اختیار پائیں گے اور ان دیمکوں سے داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر
اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک کو پسند کرنے والا گھبراہٹ سے باہر رہے۔ اب مجھے صرف اس بات کو یقینی بنانے دو کہ میں واضح طور پر جانتا ہوں کہ آپ نے اس سیریز کے ذریعے سنا ہے کہ مکاشفہ ایک عالمگیر کتاب ہے۔ ہر کوئی نجات پانے والا نہیں ہوگا۔ یوحنا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو شہر میں ہیں اور وہ لوگ جو شہر سے باہر ہیں، وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے درخت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، ان کے نام زندگی کی کتاب میں نہیں ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہر ایک کو یہ کہتی ہو کہ تم اپنے ساتھ سچے رہو۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہتی ہے کہ یہ سایہ ہے اور یہ سفید ہے اور ہمیں اس کا جواب دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ آیت 16 اس پیغام میرے پسندیدہ حصوں میں سے ایک ہے۔ میں نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے کہ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ مکاشفہ جیسی کتاب میں وہ یہ کہہ کر ختم کرے گا کہ میں خداؤں کا خدا، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، کیونکہ یہ کتاب اس بات کو یقینی بنانے میں ہے کہ آپ نے کسی جھوٹے نبی کی عبادت نہیں کرنی اور کسی جھوٹے رب کی عبادت نہیں کرنی۔ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یسوع کا آخری عہدہ کیوں ہوگا کہ وہ صبح کا روشن ستارہ ہے۔ میں نے اسے لاکھوں بار پڑھا اور کبھی نہیں رکا۔ آپ جانتے ہیں کہ روشن ستارہ کیا ہے؟ یہ ایک ستارہ جو رات کے گہری ترین ہونے پر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، اور ستارہ روشن ہے کیونکہ ابھی رات میں 3 سے 4 گھنٹے باقی ہیں، لیکن صبح کا ستارہ اس بات کی علامت ہے کہ رات کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور یہ ایک یقین دہانی ہے۔ جیسے ہی آپ باہر دیکھتے ہیں، حالانکہ چیزیں تاریک نظر آتی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ رات ہے، یہ ایک یقین دہانی ہے کہ وعدہ ہے کہ رات ختم ہو چکی ہے اور دن آنے والا ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ یہ آخری طریقہ ہے جس سے یسوع اپنے آپ کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں صبح کا روشن ستارہ ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے رات جیت رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ جاری رہے گا، لیکن یسوع کہتا ہے، میں نشانی ہوں۔ اگر تم مجھے دیکھو تو میں نشانی ہوں کہ رات پہلے ہی شکست کھا چکی ہے اور دن آنے والا ہے۔ کاش میرے پاس اس میں جانے کا وقت ہوتا۔ میں ایک مکمل 3 روزہ سسٹر کلاس پڑھاتا ہوں، اور قیامت کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ تاریخی حقائق ہیں جن پر تمام اسکالرز اتفاق کرتے ہیں۔ وہ صرف ان باتوں کی تشریح اور ان کے معنی پر اختلاف رکھتے ہیں۔ اس لیے عملی طور پر تمام عالم مسیح اس بات پر متفق ہیں کہ یسوع کی موت مصلوب کرنے سے ہوئی۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یسوع صلیب پر چڑھنے سے مر گیا، اور دوسرے عالم مسیح کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ قبر تیسرے دن خالی پائی گئی۔ چنانچہ یسوع کو مصلوب کیا گیا، قبر خالی پائی گئی، اور پھر رسولوں کے تجربات ہوئے جن کا خیال تھا وہ جی اٹھے ہیں۔ اب اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان خیالات سے گزرتا، جیسے لوگ کہتے ہیں، قریب نظر سے اس مسئلے کی وضاحت کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس خالی قبر ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محافظوں نے یا شاگردوں نے لاش چرا لی ہو۔ وہ لاش کیوں چرائیں گے اور پھر کسی چیز کے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے؟ دوستو، ہمارے پاس زبردست تاریخی شواہد موجود ہیں کہ یسوع قبر میں سے جی اٹھے، کیونکہ جب یسوع سے ایک نشانی مانگی گئی تھی تو اس نے کیا نشان دیا؟ یونس کی نشانی، 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں، اور وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ لہذا یسوع صبح کا روشن ستارہ ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ رات ختم ہونے والی ہے۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ہمیں اس وعدہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ یسوع ایک بار آیا ہے جب وہ قبر کو شکست دے کر جی اٹھا اور ہمیں اپنا کلام دیا۔ اس طرح ہم یسوع کی باتوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ہم آیت 17 کو دیکھتے ہیں، اور روح اور دلہن کہتی ہیں، آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہے وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔
روح اور دلہن کہتے ہیں آؤ تو خدا اور کلیسیا کہتے ہیں آؤ۔ وہ کون ہیں جو غیر مسیحیوں سے بات کرتے ہیں؟ لکھا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر تم یہ سن رہے ہو تو ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کرو۔ آیت 18 کہتی ہے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ یوحنا کے الفاظ بہت واضح ہیں کہ ہمیں یسوع کے ان الفاظ کو چننے کی ضرورت نہیں جو ہمیں پسند ہیں، اور ان کو نظر انداز کریں جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے جو یوحنا آخر میں ہمیں دے سکتا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ الفاظ خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ پیشنگوئی سچ ہے، اسے قبول کرو، اور ہم اس کے جواب دہ ہوں گے کہ ہم کیسے جواب دیتے ہیں۔ اب آیت 22 میں ہم تقریباً آخری آیت میں ہیں۔ 22 باب 20 آیت کہتی ہے، جو ان باتوں کی گواہی دیتا اور یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ اب ایمانداری سے کیا آپ واقعی ہی یقین رکھتے ہیں کہ یسوع واپس آ رہا ہے؟ کیا آپ یقین کرتے ہیں؟ کئی سال پہلے سیموئل بیکٹ کا ایک ڈرامہ تھا اور اس کا نام ویٹنگ فار گاڈ تھا، اور کہانی ان لوگوں کے ایک گروپ کے بارے میں تھی جو اس بڑی شخصیت کے آنے کی توقع کر رہے تھے تاکہ بات کریں، لیکن وہ کبھی نہیں پہنچ پائے۔ اس لیے ڈرامہ کے اختتام پر جب انہیں پتا چلا کہ وہ واپس نہیں آ رہا تو وہ اپنی جان لینے پر غور کرتے ہیں، اور پھر کہانی سیاہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ آن لائن جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں بہت ساری تشریح اور بحث ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل واضح ہے۔ کم از کم ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس اعداد و شمار کے آنے کی توقع کر رہے ہیں، اور ایک اوٹی کے ساتھ خدا نے اسے دوبارہ حاصل کیا، لیکن ایک خاص مدت کے بعد آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر 2000 سال ہو گئے ہیں کہ شاید یہ اعداد و شمار واپس نہ آئے۔ اب میرے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے جو پولس کہتا ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہو سکتی، اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ شادی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کل ہم مر جائیں گے، اس ڈرامے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کوئی خدا مداخلت کرنے کے لیے واپس آ رہا ہے تو آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن ہم سب کسی نہ کسی لحاظ سے یہ سوچنے پر آمادہ ہوتے ہیں کہ یسوع واقعی واپس نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وقت کے بارے میں بائبل کے نظریے سے زیادہ دنیاوی نظریے سے متاثر ہوتے ہیں۔ وقت کے بارے میں دنیاوی نظریے سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور آنے والا دن ویسا ہی ہوگا جیسا کہ کل تھا۔ ہم ہمیشہ کے لیے ان چکروں سے گزرتے ہیں، اب ہم اس پر یقین کرنے کے لیے لالچ میں کیوں آئیں گے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ آج اتوار ہے، آپ میں سے کچھ کے لیے اسکول واپس جانا ہوگا، کچھ کے لیے کام کا شیڈول ہے، کچھ کے لیے دن کا شیڈول ہے، کچھ کے لیے موسمی شیڈول ہے، سوائے ان کے کہ جب آپ جنوبی کیلیفورنیا میں رہتے ہیں۔ حقیقت میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن ان طریقوں میں سے جس میں ہم اب بھی توڑ جوڑ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی زندگی کو قدرتی چکروں کے مطابق بنانا چاہیے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ توڑ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ وقت کا ایک نظریہ ہے کہ جن حالات میں ہم خود کو پاتے ہیں وہ غیر معینہ مدت تک جاری رہیں گے، اور اس لیے کہ ہم اپنی زندگی ان چیزوں کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم یہ سوچنے کے موافق ہو سکتے ہیں کہ جیسا کل تھا ویسا ہی آج ہوگا، اور آنے والا کل ویسا ہی ہوگا، اور یہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ لیکن اگر مسیحی کہانی سچ ہے تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک آخری دن آئے گا، ایک آخری گھڑی آئے گی، ایک آخری لمحہ بھی آئے گا جہاں اگلا دن پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ تو ہم اس حوالہ میں کیوں بار بار یقین کریں یسوع جلد ہی آنے والا ہے؟ تو بائبل اس کا جواب دیتی ہے۔ یسوع وہ ہے جس کے پاس ہمیں بتانے کا یہ اختیار ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے۔
اس نے بے گناہ زندگی گزاری، اس نے پیشن گوئی کو پورا کیا، اندھوں کو شفا دی، لنگڑوں اور بیماروں کو شفا دی، لنگڑوں اور بیماروں کو شفا دی، اور بالآخر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع ایک بار آیا ہے اور وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے، کیونکہ وہ الفا اور اومیگا، ابتدا اور آخر، اور ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ میں واقعی اپنی زندگی میں یقین کرتا ہوں کہ یسوع واقعی کسی بھی لمحے واپس آ سکتا ہے، وہ کسی بھی لمحے واپس آ سکتا ہے، کیونکہ یسوع ابتدا کا ذریعہ ہے اور وہ آخر ہے جہاں تمام تاریخ جا رہی ہے۔ آیت 20 دوسرا حصہ، ہم بائبل کے آخری الفاظ کی آخری وہ آیات کو دیکھتے ہیں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ نے کبھی یہ دعا مانگی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ میں نے وہ لمحہ ضرور گزارا ہے جہاں میں نے دعا کی ہے کہ اے خداوند یسوع تو آ۔ لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ جب ہم یسوع کو آنے کو کہتے ہیں تو ہم پوری طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ بڑا ہے اور وہ مہربان ہے، لیکن وہ فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ اس حوالے کے آخری حصہ میں یوحنا اور یسوع دونوں کہتے ہیں کہ وقت قریب ہے، میں جلد آ رہا ہوں۔ اب یہ یسوع نہیں بول رہا ہے، یہ یوحنا ہے جو کہتا ہے آمین خداوند یسوع آ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یسوع آ رہا ہے۔ اس کے موجودہ وقت میں آپ اور مجھ پر کیا اثر پڑے گا؟ نمبر 1، اگر آپ اس سلسلے میں ہیں اور آپ یسوع کے پیروکار نہیں ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ یسوع کی پیروی کرنے کا فیصلہ کریں۔ جیسے یہ سلسلہ 7 ماہ بعد اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اسی طرح آپ کی اور میری زندگی ختم ہونے والی ہے، تاریخ ختم ہونے جا رہی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب ان لوگوں کو بتانا ہے جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں کہ یسوع واپس آ رہا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی ایک لاجواب موقع ہے، لیکن اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع کی پیروی کریں۔ میں نے کلیسیا میں جو کچھ پایا وہ یہ ہے کہ بہت سارے جھوٹے لوگ ہیں جن پر ہم بغیر سوچے بھی یقین کرتے ہیں۔ مجھے کووڈ سے ٹھیک پہلے ایک موقع ملا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک تقریب میں گیا اور مجھے ایک پاسٹر نے بتایا کہ ایک سابق نوجوان پادری جس نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا تھا اس تقریب میں آ رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں جانوں کہ وہ بھی موجود ہے۔ میں نے کہا ارے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ لنچ کرنے کو تیار ہوگا؟ میں اس سے بحث نہیں کروں گا، لیکن شاید میں اس کے سوالوں کے جواب دے سکوں۔ وہ یقینی طور پر میں نے اس نوجوان پادری کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور تقریباً 45 منٹ تک وہ مجھ سے معجزات اور بائبل کے بارے میں سوالات کرتا رہا۔ اور میں ایک خادم ہوں، میں بائبل کے عقیدے کا دفاع کر سکتا ہوں، اور میں وہاں بیٹھا ہوں ایسے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ میں کیوں ہوں؟ یہ میرا کام سمجھا جاتا ہے۔ میں اس آدمی کی مزید مدد کیسے نہیں کر رہا ہوں؟ میں وہیں بیٹھا سوچ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر آخر میں اس نے مجھ سے آخری سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس میرے لیے ایک اور سوال یا مشورہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ میں نے کہا کہ میرے تجربے کے مطابق جب میں ایسے لوگوں سے ملا جنہوں نے زیادہ تر معاملات میں ایمان چھوڑ دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی ایمان میں تھے ہی نہیں۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے اس وقت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ایک گناہگار ہیں اور آپ نے خدا کو معافی کے لیے پکارا؟ مجھے بتائیں کہ آپ نے پہلی بار خدا کے فضل کا تجربہ کب کیا تھا؟ دوستو، یہ ہیڈ لائٹس میں ایک ہرن کی طرح مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ایمان میں اس لیے نہیں آیا کہ میں ایک گناہگار تھا جس کو فضل کی ضرورت تھی۔ میں ایک مسیحی اس لیے بنا کیونکہ مجھے ستایا جا رہا تھا اور بتایا گیا تھا کہ یسوع مجھے بہتر محسوس کروائے گا۔ تو دوستو یہ ایک جھوٹی تعلیم ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم روح القدس سے بھر گئے ہیں اور ہمارے تعلقات کلیسیا کے ساتھ ہیں تو ہم رشتے میں ترقی کریں گے، کیونکہ ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح خدا نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بنایا ہے۔
لیکن یہ تصور کریں کہ وہ گرجا گھر میں سینکڑوں نوجوانوں کو تعلیم دیتے ہوئے سٹیج پر کھڑا ہوا اور اس کے پاس کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا جہاں اس نے واقعی خوشخبری کو قبول کیا ہو۔ جب بھی میں چرچ سے باہر دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان پر ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے 7 مہینے مکاشفہ کی کتاب کو پڑھے ہوئے گزارے اور آپ نے توبہ نہیں کی، اب وقت آ گیا ہے۔ یہ اس کتاب کا دل ہے۔ یسوع واپس آ رہا ہے۔ ہاں، یسوع واپس آ رہا ہے۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ میں نے اس سے کہا کہ اب آپ کو یسوع پر بھروسہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے۔ نمبر 1، مجھے لگتا ہے کہ میں صرف اس صورت میں کرنا چاہوں گا کہ جب میری بیوی موجود ہوگی۔ دوسرا، میں ڈرتا ہوں کہ گناہ کی سزا کی وجہ سے، کیونکہ اس راستے پر چلا تو کیا ہوگا۔ اور میں صرف اتنا کہہ سکتا تھا کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ نمبر 1، یسوع واپس آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کریں اور یسوع کی پیروی کریں۔ نمبر 2، خدا کے وفادار رہیں۔ وفادار رہیں۔ اگر آپ یسوع کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو وفادار رہیں۔ مجھے بائیول یونیورسٹی میں ایک پوڈ کاسٹ کی میزبانی کا موقع ملتا ہے اور ہم نے گنیس نامی اپنے پسندیدہ مفکرین میں سے ایک کا انٹرویو کیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی میراث کیا ہوگی، اور میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا کہ اس نے مجھ سے کیا کہا۔ میراث کا خیال ایک سیکولر نظریہ ہے جس کی آخر میں اہمیت یہ ہے کہ یسوع نے کہا کہ میرے اچھے اور وفادار بندوں سے میں خوش ہوں، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مکاشفہ کی کتاب نمبر 1 توبہ، نمبر 2 میں وفاداری، موجودہ وقت میں وفاداری ہے۔ ہم سب خدا کے حضور کھڑے ہونے والے ہیں اور اپنی زندگی کا حساب دینے والے ہیں۔ تو نمبر 1 توبہ، نمبر 2 وفاداری، اور نمبر 3 یاد رکھیں کہ یسوع جلد آ رہا ہے، اور یاد رکھیں کہ وقت قریب ہے۔ یسوع پلک جھپکتے ہی آ رہا ہے۔ یہ آج دوپہر بھی ہو سکتا ہے، یہ 1 اور ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کے ساتھ جینا ہے۔ اگر آپ جسمانی تکلیف میں ہیں اور آپ کو درد ہو رہا ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو یاد رکھیں کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ اگر آپ مالی طور پر جد و جہد کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یسوع جلد آنے والا ہے۔ یہ مکاشفہ کی کتاب کے آخری پیغامات میں سے ایک ہے۔ روح ہمارے ساتھ ہے اور یسوع پہلے ہی جیت چکا ہے۔ دوستو، اگر آپ یسوع کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ تاریخ کے دور میں صحیح راہ پر ہیں۔ یہ سوال میں نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم وفاداری اور اس حقیقت کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ یسوع در حقیقت جلد آنے والا ہے۔ بائبل کی آخری آیت، آئے اسے ایک ساتھ پڑھیں اور اس 7 ماہ کی سیریز کو ختم کریں۔ 22 باب 21 آیت۔ مجھے یہ آخری لائن بالکل پسند ہے اور یوں لکھا ہے، خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔ خداوند یسوع کا فضل سب کے ساتھ رہے، آمین۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ آئے اس کا سامنا کریں۔ مکاشفہ ایک خوفناک کتاب کی طرح ہے، کیا نہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ یہ سوچتے ہوئے سو گئے کہ حیوانات اور غضب کی کمان کیا ہے؟ آپ شاید آدھی رات کو جاگے ہوں اور سوچا ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک خوفناک کتاب ہے۔ اب ایک چیز جو ہم نے منشیات کے خلاف جنگ سے سیکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ خوف ایک دیر پا چیز نہیں ہے۔ یہ ایک خوفناک کتاب ہے، لیکن یہ خوف کے پیغام پر ختم نہیں ہوتی، یہ فضل کے پیغام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ فضل کے پیغام پر ختم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جان نیوٹن نے کہا، وہ فضل کہاں ہے جس نے میرے دل کو ڈرنا سکھایا اور مجھے خوف سے نجات دلائی۔ وہ غلامی کے حق میں تھا اور اس کا دل بدل گیا تھا اور اس نے خدا کا فضل پایا۔ خوف کو آخری درجہ نہیں ملتا، نہ بائبل میں نہ مکاشفہ میں، بلکہ فضل کو ملتا ہے۔ دیکھو اس کے بارے میں مکاشفہ کیا ہے، اور صرف خدا ہی حمد اور تعریف کے لائق ہے۔ نہ حیوان، نہ مخالف مسیح، نہ فرشتے، لیکن یسوع مسیح، اور جس نے شیطان سے جنگ جیتی پچھلے دور میں، وہ دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ مکاشفہ 12 باب 11 آیت پوری کتاب میں ایک اہم حوالہ ہے، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث
اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ دوستو، ہم کہانی کے بیچ میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جانے کے لیے بہت لمبے راستے ہوں، لیکن ہم پہلے ہی جیت چکے ہیں۔ ہم کلام کے مطابق کیسے رہیں؟ کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم خدا سے پیار کرنے اور دوسروں سے محبت کرنے سے زیادہ اپنی زندگی سے پیار نہ کریں۔ یسوع کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں گرنے اور تکلیف اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ تکلیف اٹھانا دنیا کے لیے فضل کا عمل ہے۔ جب ہم تکلیف اٹھاتے ہیں اور جب ہم دکھ اور تسلی کا شکار ہوتے ہیں تو امید نہ چھوڑیں۔ جب ہم دکھ اٹھاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے اور وہ دوبارہ آ رہے ہیں، تو یہ دنیا کے لیے فضل کا کام ہے، جن کے پاس نہ ہی کوئی امید اور نہ کوئی سہارا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یسوع ہمیں اپنی صلیب اٹھانے اور اس کی پیروی کرنے کو کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس میں رہتا ہوں، یہاں پہلے تو بہت ساری باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں رہتے ہیں۔ ہمیں یسوع پر بھروسہ کرنے اور فضل کے سپاہی بن کر دنیا کے لیے اس کی گواہی بننے کے لیے بلایا گیا ہے۔ آپ کو بلایا گیا ہے، ہم سب کو بلایا گیا ہے۔ یہ ہے مکاشفہ کی کتاب کا مختصر مطالبہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسا کرنے کا وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ یسوع جیت گیا ہے اور وہ واپس آ رہا ہے، اور پھر ہم جنگ جیتنے اور ہارنے کے چکر میں نہیں پڑتے، کیونکہ ہم پہلے ہی جنگ جیت چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم روزانہ کی لڑائیوں کو جیتنے جا رہے ہیں؟ روزانہ کی لڑائیوں کو، لیکن یاد رکھیں کہ یسوع خداوند ہے اور وہ دوبارہ آ رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے فضل کا باعث بنیں جو ہمارے ارد گرد تکلیف میں ہیں۔ تو اب اس کو ختم کرنے کے لیے آپ سب میرے ساتھ کہیں گے آمین۔ 7 weeks.